السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم گریڈ 2 کی اسلامیات کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ بچوں، انتہائی دلچسپ اور سبق آموز یہ سبق کا ہے۔ آپ نے سبق کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے اور اس سبق کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھلا کر ان کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی دولت دی، مگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرتے بلکہ غریبوں سے بھی برا سلوک کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ورنہ ایک دن سخت سزا ملے گی، مگر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بچوں، آپ نہیں جانتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، مگر لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں سے بہت زیادہ مایوس ہوئے اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اور وہ جو نافرمان قوم تھی، جب وہ کشتی بناتے ہوئے دیکھتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑاتی تھی۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے دن اور رات کی محنت سے ایک کشتی تیار کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں اور ہر جانور کا ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا کنعان۔ بچوں، وہ بہت ہی نافرمان تھا اور نافرمان لوگوں کا ساتھی تھا، کشتی میں سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بہت دین کی دعوت دی، بہت نصیحتیں کی، بہت تبلیغ کی، مگر وہ نہیں مانا، اور جب سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا اور زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا۔ زمین بہت تیز بارش شروع ہو گئی اور لوگ خوفزدہ ہو گئے اور جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پانی کی لہریں پہاڑوں جتنی اونچی ہوتی چلی گئیں اور لوگ ڈوب کر مرنے لگے۔ اسی آسنا میں حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر وہ نہ مانا کہ نہیں، ابھی میں کسی پہاڑ کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن اگلی ہی موج کے اندر اتنی زوردار موجیں تھیں اس طوفان کی کہ وہ اگلے ہی لمحے میں وہ ڈوب کر مر گیا۔ بچوں، دنیا کی ہر چیز ڈوب کر ختم ہو گئی، مگر نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ بارش رک گئی، زمین کا پانی جذب ہو گیا، سورج نکل آیا، کشتی جودی نامی پہاڑ پر رک گئی۔ اور بچوں، یہ پہاڑ کہاں پہ ہے؟ یہ پہاڑ ترکی میں ہے۔ اب اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ ان کی بات مان لیتے تو اس طوفان سے بچ جاتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سب طوفان کے اندر غرق ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے جو ان کے ماننے والے تھے اور ان جانوروں کے ساتھ صحیح سلامت نیچے زمین پر اتر آئے، اور اس کے بعد یہ جانور جو تھے یہ زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے پھر دوبارہ زمین کو آباد کر لیا۔ بچوں، آپ کی معلومات کے لیے بتاتی چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں،
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دوسرے انسان ہیں جنہوں نے زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ بچوں یہاں پہ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اور خالی جگہ بھی آپ نے پر کرنی ہے۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات یہاں لکھ دیے گئے ہیں، آپ نے یہاں سے اپنی کاپی پہ یہ رائٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں جو خالی جگہ دی گئی ہیں ان کو آپ نے یہاں بھی لکھنا ہے اور کتاب پہ بھی آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سارے سبق کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات کاپی پہ خوش خط یاد کرنے کے بعد لکھنے کے بعد انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ جو اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔